اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تختی ہماری شروع ہو چکی ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا ہے۔ آج ہم نیا سبق لیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ نیا سبق لیں، آپ لوگ ایک دفعہ پرانے سبق کو دیکھ لیا کریں، اس کو ریوائز کر لیا کریں۔ کہیں پر بھی آپ کو کہیں کوئی کمی لگ رہی ہے، کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ تختی نمبر 1 کو دہرا لیا کریں اور وہاں سے پھر آپ بار بار پریکٹس کریں۔ سمجھ نہیں آ رہی پرانی ویڈیوز میں، آپ دیکھیے کہ میں نے اس کو کیسے آپ کو پڑھایا ہے اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ خود ہی آپ اپنا سبق سننے کی کوشش کیا کریں ویڈیوز میں دیکھ کر، اور بار بار اپنا سبق بھی سنیں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کمی ہے۔ ہم نیا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون خ، یا ح، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون۔ اب جہاں پر نون نون اکٹھا آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو الگ الگ پڑھیں اور ناک میں نہ جائے۔ اس طرح اکثر لفظ ناک میں چلے جاتے ہیں جو کہ ناک میں جانے والے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمیں اس کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم، ح، خ، ث، خ ب، جیم تا ح ت، یا جیم با خ ت، تا، اس کو پڑھنا ہے تا ہا، جس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے لیکن وہ شکل ہا کی ہوگی تو اس کو پڑھنا ہے تا ہا، با تا۔ تو آج ہم یہاں تک لے رہے ہیں، تھوڑا زیادہ اس لیے کہ اگر ہماری تجوید ٹھیک ہو گئی تو اس کے لیے تو ہماری مشکل ہی نہیں ہے، تو یہ ہمیں آسانی سے آ جائیں گے۔ تو 1 2 3 4 اور 5 لائنیں ہم نے لی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ تو آپ لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ نرم حروف میں نے آپ کو بتائے تھے، سیٹی والے بھی، حروف قلقلہ جس کا مجموعہ قطب جدن ہے، حروف حلقی بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ تو آج ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون کون سے ہیں؟ یہ یرملون سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، یا را، میم لام، واو نون، یہ 6 حرف ہیں جس کا مجموعہ یرملون ہے۔ یرملون ویسے بھی اس کو ملانے والے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ملانے والے لفظ ہیں۔ تو ہم ملائیں گے اس کو کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں کہ جہاں پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم اس کو ملائیں گے، چاہے وہ اوپر اس کا ملانے والا لفظ لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو، کیونکہ اکثر تشدید ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کو ملانا ہے۔ کیسے؟ ناصیروں، دیکھیں یہ واو ہے، اس کے ساتھ ہم ملائیں گے کیونکہ یرملون میں واو بھی آتا ہے۔ ناصیروں والد اعوذ اکید، تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملایا ہے۔ تو اسی طرح کوئی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد کوئی ایسا اور لفظ آئے گا جو کہ حروف یرملون میں سے ہوگا تو ہم اس کو ملائیں گے۔ کہ اب یہاں پر دیکھیں کِرَامًا لِبَاسًا، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کِرَامًا لِبَاسًا۔ اب یہاں پر لفظ لام کے ساتھ ملانا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یعنی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر 2 زبر کے بعد میم آ رہا ہے، یرملون، یا را لام، یا را میم لام واو نون، تو میم بھی آتا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ معاشم مفازا، یہاں پر سب ملانے والے ہیں، دیکھیں میم سب میں آ رہی ہے تو 2 زبر بھی ہیں، لسانم، مآبم، متاعم، مطاعم، معاشم مفازا۔
تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی لفظ آ گیا تو اس کو کیا کریں گے، اس کو ملائیں گے۔ اکثر اب لوگوں کے پاس یہ والا قاعدہ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ والے لفظ حروف جر ملون آپ نے لکھ لینے ہیں، حروف حلقی لکھ لینے ہیں، حروف قلقلہ لکھ لینے ہیں۔ نرم حروف اور سیٹی والے حروف نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیوں لکھنے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں ضرورت ہوں گے آگے جا کر۔ حروف قلقلہ جب ہم وقف کریں گے تو اس وقت ہم نے کس جگہ جا کر زبان کو روکنا ہے اور کس جگہ ہم نے نہیں روکنا، تو یہ وہ والے لفظ ہیں حروف حلقی۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب یہ لفظ آئیں گے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ہم اس کو بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا۔ حروف یرملون یہاں پر یہ وہ والے لفظ ہیں کہ جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے تو ان لفظ کو ملائیں گے۔ تو یہ والے 3 آپ لوگ لکھ لیں تاکہ آپ لوگ اس کو بار بار یاد کریں، تو انشاءاللہ آگے جا کر آپ لوگوں کو ایک تو سمجھ زیادہ اچھے سے آئے گی اور آپ کو آسانی بھی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔